آج خان صاحب نے مجھے بی بی بشرا صاحبہ کی میڈیا ترجمان مقرر کیا ہے، تو میں ان کی اس عزت کے لیے شکر گزار ہوں۔ میں نے جب 9 مئی کو جب میں گرفتار ہوئی تھی تو میرا آخری عہدہ خان صاحب کی ترجمان کا تھا، اور اس کے بعد آج انہوں نے دوبارہ، میں آلریڈی پارٹی کے ورکر کی حیثیت سے تو کام کر رہی تھی، اور دیکھیں ہم نے پارٹی کے لیے گزشتہ 1 دہائی سے اوپر جو بھی دن رات محنت کی ہے، کسی عہدے کسی مرتبے کے لالچ میں نہیں کی، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا کہ آج بھی خان صاحب کا ہمارے اوپر اعتماد اسی طرح سے ہے، اور یہ جو انہوں نے عزت بخشی ہے، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں جس طرح ایک ورکر کی حیثیت سے پہلے اپنے سارے فرائض کو انجام دینے کے لیے دن رات میں نے انت تک محنت کی، آگے میں مزید محنت کروں گی۔ اب میں 2-3 چیزیں عوام کے آگے رکھنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے سارے جو پاکستان کی عوام ہے، اوورسیز پاکستانی ہیں، یا وہ خواتین جن کی بشرا بی بی کو جب انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو جب دل آزاری ہوتی ہے، تو میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ گزشتہ 6 سال سے خان صاحب کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، خان صاحب کو کمزور ثابت کرنے کے لیے، انہیں بلیک میل کرنے کے لیے، جب ان کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری نہیں آئی تو انہوں نے ایک ناکام کوشش کی بشرا بی بی کی کردار کشی کی۔ نہ صرف کردار کشی ایک پروپیگنڈا کے تحت کی گئی، جو کچھ فحش قسم کی باتیں پھیلائی گئیں، اور پھر جب ان سے دل نہیں بھرا تو انہوں نے بی بی صاحبہ کے اوپر وہ ایک سیریز آف کیسز، جھوٹے کیسز، جھوٹے کرپشن کے چارجز اور بہتان بازی اور انتہا، اور پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی حکمران کی شادی کے اوپر اس طرح سے کوشچن نہیں کیا گیا، اور انہوں نے ایک مجرمانہ غفلت کی، ایک میں کہتی ہوں کہ انہوں نے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالا جب انہوں نے ان کے نکاح اور عدت جیسے کیس کے اوپر ان کو جس طرح سے انہوں نے ان کا ٹرائل کیا اور جس طرح سے انہوں نے سزائیں دی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف خان صاحب کو ان کی کمزوری سمجھ کے بلیک میل کرنا، لیکن آفرین ہے اس ماں کی بیٹی پہ، آفرین ہے اس خاتون پہ کہ جس نے خندہ پیشانی کے ساتھ نہ صرف ان ساری بہتان بازیوں کا، ان ساری جو ان کے اوپر وکٹمائزیشن تھی اس کا مقابلہ کیا، بلکہ 9 ماہ پہلے جیل کاٹی، آج پھر جیل میں بیٹھی ہیں۔ اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ پروپیگنڈا مشین آن ہوئی کہ جی بی بی چلی گئی ہے جیل سے باہر، ان کا تو کوئی ان کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی ہے، کوئی ڈیل ہو گئی ہے، اس لیے وہ باہر چلی گئی ہیں۔ پھر اللہ نے، میرا ایمان ہے، میں ایک چیز کے اوپر، جس چیز کے اوپر یقین رکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ حقیقت میرا مالک سامنے لے کے آتا ہے، اچھی ہو بھی بری ہو بھی، پردہ فاش ہو کے رہتا ہے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، جتنے مرضی کسی کے اوپر کیچڑ اچھال لو، حق اور سچ سامنے آ کے چیخ چیخ کے بولتا ہے، اور پھر پوری مخلوق اس کی گواہی دیتی ہے۔ اور پھر وہ تماشا ہم نے 26 نومبر کا جو میسیکر تھا وہاں دیکھا، وہاں آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے موت کا ناچ، نہ صرف جس طرح سے موت کا ناچ اور موت کا کھیل کھیلا گیا، اور جس طرح سے گولیاں برسائی گئیں، اور جس طرح سے انہیں بلیک میل کیا گیا، اور جس طرح کے خطرناک قسم کے ان کو پیغام پہنچائے گئے، لیکن وہ جب تک اور بلکہ جب وہ گئی بھی تو اپنی مرضی سے نہیں گئی، یہ ساری چیزیں انویل ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے ثابت کیا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی چیز کی پرواہ ہے تو وہ خان صاحب کی عزت اور ان کی زندگی کی پرواہ ہے، بیکاز وہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ خان صاحب کو صرف ایک با وفا بیوی ہونے کے ناطے تو وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی جو 26 کروڑ عوام ہے اور جو باقی 13 کروڑ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو اس لیڈر کی ضرورت ہے، اور وہ اس وجہ سے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور وہ سارا بیانیہ آج اڈیالہ جیل میں دفن ہو گیا کہ وہ آج پھر قید و بند کی صحبتیں سہ رہی ہیں دوبارہ۔ کبھی ان کا سامان، ضروری بیسک نیڈ کی چیزیں، مجھے پتہ ہے ایک عورت ہونے کے ناطے میں نے تو خود جیل کاٹی ہے، 2 دفعہ کاٹی ہے، میں حلفاً کہتی ہوں کہ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں جو باقی قیدیوں کو الاؤڈ ہیں، ان کی 2 دن یہاں پہ شدید ٹھنڈ کے اندر یہاں پہ جیل کے حکمران ہیں، میرا تو ان سے بھی میری ہمدردی ہے، وہ بیچارے پتہ نہیں کیوں مجبور ہیں کہ ہماری بیسک نیڈ کی چیزیں بھی وہ رکھ لیتے ہیں اور آگے نہیں پہنچا پاتے۔ میں یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں جن سے آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا، آپ کا جی کیوں نہیں بھر رہا، آپ اندازہ کریں کہ یہ انتقامی کارروائیاں جیسے جیسے آپ بڑھا رہے ہیں، جیسے جیسے ایک معصوم بے گناہ
ایک خاتون باپردہ خاتون کی کردار کشی کرنے سے جی نہیں بھرا، ان کے اوپر بے پناہ کیسز بنا کے جی نہیں بھرا، پھر آپ نے ایک جھوٹے القادر یونیورسٹی جیسے ایک ایسے بےہودہ کیس میں، بےہودہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ سنت رسول پڑھائی جانی ہے، جتنی مرضی کوئی خواہشیں ٹک ٹاکر کر لے کہ اب وہ یونیورسٹی میری کسٹڈی میں آ گئی تو وہاں جو آپ کی زندگی کا ماشاءاللہ سے آئینہ ہے وہی پرچار آپ نے وہاں پہ دینا ہے۔ تو میں اپنی قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں سے، پی ٹی آئی کی تمام کارکنان سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ خان صاحب کا دفاع کرتے ہوئے کبھی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، آگے بھی نہیں کروں گی۔ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں خان کی وفادار ہوں تو ان کی وفادار بیوی کی بھی میں اتنی ہی وفادار ہوں، اور اس بیوی کی وفادار ہونے میں مجھے فخر محسوس ہونا چاہیے جس نے آج ایک قربانی کی داستان رقم کی ہے اور وہ ابھی تک کر رہی ہیں۔ میں ایک چیز میڈیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب ان کی بنیادی ضرورت کی چیزیں ان تک نہیں پہنچائی جاتی، ان کی فیملی یا لائرز جب کہتے ہیں کہ ہم یہ پٹیشن ہائی کورٹ میں لے کے جائیں گے، تو بی بی صاحبہ نے بھری جیل میں ان کو منع کیا کہ رہنے دے، کوئی بات نہیں، میں گزارا کر لوں گی۔ تو آپ ہوش کے ناخن لیں، اور ابھی بھی وقت ہے۔ جس کے گھر میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، لیکن ذرا غور تو کریں کہ جب آپ دوسروں کی بیوی، کسی کی وہ بیٹی ہے، کسی کی وہ ماں ہے، آپ اتنی آپ دل آزاری کریں، آپ لوگوں کی بد دعاؤں سے ڈریں۔ تو میں آپ سے اس چیز کی توقع رکھتی ہوں کہ یہاں پہ سینس پریویل کرے گی، ہمارے جو مقتدرہ ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، اور ایک خاتون آج کل ہر کالج یونیورسٹی میں بہت زیادہ ماں کا وہ ماشاءاللہ سے اسکرپٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں، اور پھر بڑا رو رو کے لوگوں کو گلے لگاتی ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بھی تو ایک عورت ہو، آپ کو بڑا شوق ہے مطالعہ پاکستان کا حصہ بننے کا، تو یہ جو بے قصور عورت کو آپ نے بے گناہ جیل میں بند کیا ہوا، کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ جب آپ نے حلف اٹھایا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید خود تو اس میں عقل ہے نہیں کہ اس کے جو انکلز ہیں رائٹ لیفٹ کے لوگوں نے اسے بتایا ہوگا کہ سب سے پہلے آ کے یہ اپنی اوتھ کے بعد پہلی اناؤنسمنٹ جس کو کرنی چاہیے تھی کہ جو پولیٹیکل بے قصور ورکر خواتین جیل کے اندر بند ہیں، میں ان کی عام معافی کا اعلان کرتی ہوں، یا میں اپنے پنجاب لیول پہ میں تمام جو کورٹس ہیں یا پولیس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، میں ان کو یہ آرڈر جاری کرتی ہوں کہ ان کو قانون کے مطابق سلوک کیا جائے تو سب رہا ہوتی۔ لیکن کیا ہوا ان کے دور اقتدار میں؟ آپ نے دیکھا کہ آج بھی ڈاکٹر یاسمین راشد جو کینسر سروائیور ہے وہ اس ٹھنڈ کے اندر وہ جیل کے اندر بند ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ یہ انتقامی کارروائیاں کر کے، بی بی کی کردار کشی کر کے اپنا کردار سامنے رکھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اور چھوٹا ثابت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ اور پوری قوم کو میں خان صاحب کا بھی پیغام دیتی چلوں کہ خان صاحب نے سب سے پہلے تو ہم جب بھی اپسیٹ ہوتے ہیں یا اپنے روتے ہیں تو ایک ہی فکرہ بولتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور اسی شدت اور جذبے کے ساتھ دوسرا پیغام ان کا یہ ہے کہ ایک دن صبح میرے الفاظ یاد رکھیں خان صاحب کے، یہ ایز اٹ از الفاظ میں کوٹ کر رہی ہوں کہ میں نے جب پریڈکشن دی خان صاحب کے بقول وہ ٹھیک ثابت ہوئی، اور ایک دن آپ صبح اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی دنیا چینج ہو گئی۔ اب پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ 8 فروری کو خان صاحب نے جو پورے ملک کے اندر یوم سیاہ منانے کی کال دی ہے، ہم بھرپور اس میں حصہ ڈالیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے 8 فروری کو ایک ریفرینڈم کیا تھا اور یہ شکست خوردہ ٹولے کی ہمیشہ کے لیے سیاست دفن کی تھی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ میرے وطن میں کوئی ماں بے آبرو نہ ہو، کوئی بیٹی، کوئی بہن، اور ہماری جو چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے وہ پامال نہ ہو، اور کسی کو بے گناہ اس طرح سے اس کے میاں کو سزا دینے کے لیے یا ٹیز کرنے کے لیے اس طرح کی جیل نہ کاٹنی پڑے۔ اور یہ میں وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ خان صاحب نے پرائم منسٹر تو بننا ہی ہے، بشرا بی بی نے خاتون اول تو بننا ہی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے انتقامی کارروائیوں کی تاریخ رقم کی ہے، ادھر سے آپ دیکھیے گا کہ ہم صلہ رحمی کی تاریخ رقم کریں گے، جو ظلم انہوں نے کیا ہم اس کا نہیں بدلہ لیں گے، اور اس ملک کی بہنوں کو، ماؤں کو اس طرح کا آئینی تحفظ دیں گے کہ دوبارہ کوئی اس طرح کی جرت کرے تو قانون اس کے اوپر ہاتھ ڈالے، نہ کہ کسی ہم جیسے کو آ کے اس کا سہارا بننا پڑے۔ انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی، اور خان صاحب پر امید ہے۔ آتش نیوز
पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।